السلام علیکم۔ آج میں ایک پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کنیکٹڈ ہے وہ چیز کے ساتھ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کتنے لوگ ناخوش ہیں اس لیے نہیں کیونکہ اللہ نے انہیں برکتوں سے محروم رکھا ہے، پر اس لیے کہ لوگوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے کوئی اور کو دیا ہے، لہٰذا وہ لوگ ناخوش رہتے ہیں۔ وہ ناخوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دوسروں کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیا دیا ہے۔ اللہ نے وہ تحفے بنائے ہیں جو اس نے آپ کو عطا کرنے کے لیے منتخب کیے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی داخلی صورتحال، چاہے شادی ہو، چاہے بزنس ہو، فائننس ہو، آپ کی صحت، باقی سب کچھ، ہم کبھی کبھی ہمارے پاس موجودہ چیزوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، پر اس لیے کہ ہم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کی شادی کو کمپیئر کرنا کسی اور کی شادی سے، آپ کے رشتے کو کمپیئر کرنا کسی اور کے رشتے سے، یہ سب سے بڑا زوال ہے۔ یہ شادی کے ٹوٹنے، اپنے اسپاؤزز مینس شوہر یا بیوی کو کھونے کی وجہ ہے، ایسا میں کہہ سکتی ہوں۔ جب آپ کے کاروبار کی بات ہوتی ہے، جب آپ کے ملازمت کی بات ہوتی ہے، جب آپ کے صحت کی بات ہوتی ہے، آپ کے حالات کی بات ہوتی ہے، تو یہ سب کی ناشکری کرنے پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے فرینڈز ہالیڈے پر باہر جاتے ہیں، وہ اپنے اسپاؤس کو، اپنے ہسبینڈ کو یا کسی اور پر پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی ہالیڈے پر باہر جانے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اوورسیز جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس ملک میں آپ جہاں رہتے ہو، شاید آپ کے گھر کے قریب ایسی جگہیں ہو جو آپ نے کبھی ڈسکور نہیں کی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک بہتر ہالیڈے ہو سکتی ہے ان لوگوں کی ہالیڈے سے جو ہوائی ٹریول کرنے میں سے ہے۔ تو یاد رکھو، کمپیئر مت کرو۔ اگر آپ اپنی زندگی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں اور آپ خود سے سوچنا شروع کر دیں۔ لوگ یہی سوچتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جب اللہ نے واقعی تمہیں اتنی ساری نعمت دی ہے۔ اب واقعی اس کی وجہ سے کیا حرکت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ جنہوں نے اچھے سے خوشی سے شادی کی ہے، وہ خود سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ وہ اپنی لائف، اپنی زندگی اپنے پڑوسی کی لائف سے یا کسی اور کی لائف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ بیوی یا شوہر دراصل چیزوں کو قابل بنانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، اور آپ خوش نہیں ہو، اور کوئی بھی چیز آپ کو خوش نہیں کرتی ہے، کوئی بھی چیز آپ کو خوش نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کی نظریں کسی اور چیز پر پوری طرح مرکوز ہے۔ جب لوگ آپ کو آن لائن دکھاتے ہیں فوٹو شاپ ورژن، بیوٹی فیس ورژن، کہ حقیقت کیا ہے، لہٰذا آپ سوچنے میں مصروف رہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کہیں زیادہ ہے اور میں کبھی نہیں جا پاؤں گا اس لیول پہ۔ میں خوش نہیں ہوں کیونکہ میری صورتحال کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہی آپ کا زوال ہے۔ کبھی کبھی آپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کی پرورش آپ کے زوج کے پالنے کے انداز سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ تعلقات مختلف ہو۔ کچھ لوگوں کا بہت ہی آرام دہ رشتہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت، لہٰذا وہ اپنے بھائیوں، بہنوں اور والدین اور سبھی کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرے۔ مجھے اپنے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اگر ہم کیئرفل نہ رہے تو ہم مرنے والے دن تک شکایت کرتے رہیں گے۔ ناؤ اینی وے، یہ کوئک میسج تھا جس کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔ آج آپ کے ساتھ خوبصورت گفتگو ہوئی، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب سے بیسٹ پیپل کی حیثیت اختیار کریں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔